نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیا نمبر 77 سے 80 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ ہم نے دیکھا تھا کہ بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا، جس طرح سے پیالہ اس سے برآمد ہوتا ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ چور ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو تدبیر ہی تھی وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور اب بھائی کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی خود کو وہ بالکل بری قرار دیتے ہیں، انوسینٹ قرار دیتے ہیں کہ اس کا بھائی جو تھا کون تھا، صرف یعنی یوسف علیہ السلام ہی اس کے بھائی ہیں، اور ان کو یوسف علیہ السلام کو سلینڈر کرنے لگتے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے بچپن میں یعنی چوری کی تھی تو یہ اپنے بھائی جیسا ہی ہے۔ خود سے بھائی کو بالکل الگ کر دیا، اور حالانکہ والد کو کیا کہہ کے آئے تھے کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اور یہاں پہ خود انوسینٹ ڈکلیئر ہو کے اپنے آپ کو انوسینٹ قرار دے کے اور بھائی کو بلی کا بکرا بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا بھائی جو یوسف تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ بچپن میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو نانا تھے، جو ان کی ماں کے والد تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کی ماں نے ان سے کہا کہ آپ بت اٹھا لائیے میرے پاس تاکہ وہ عبادت نہ کر سکیں، تو اس طرح سے ان پہ بچپن میں چوری کا الزام لگا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ بہرحال جو بھائی ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو یہاں پہ سلینڈر کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوا، وَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، یہ چھپا لیا کہ یوسف علیہ السلام سب کچھ سن رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اسے ان پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اس بات کو دل میں چھپائے رکھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر فیلنگ کو ایکسپریس کرنا ضروری نہیں ہوتا، فوراً سے جو بات دل میں آئے اسے بول دینا ضروری نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اپنی فیملی کے سامنے ہم جو بھی کریں، جب دل چاہے پھٹ پڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باہر لوگوں کے سامنے ہمیں کانشیس ہونا چاہیے، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے۔ اور آج کل بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں خرابی اکثر اسی وجہ سے آتی ہے، کہتے ہیں کہ فلاں بھائی یا فلاں بہن سے ہماری نہیں بنتی، کیونکہ وہ بہت بلنٹ ہیں، وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جو ان کے دل میں ہو وہ فوراً اگل دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں جب بھی پچھتایا، میں اپنے الفاظ پہ پچھتایا، کبھی مجھے اپنے خاموش رہنے پہ مایوسی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام اس وقت رولر تھے، چیف تھے، پہلے کمزور تھے، لیکن اب بات اور تھی، اب وہ چاہتے تو بھائیوں سے وہ نپٹ سکتے تھے، سب کو جیل کروا دیتے، کہتے کہ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی،
لیکن یہ لیسن ڈرا ہوتا ہے کہ رشتوں میں پاور نہیں چلتی، رشتے برداشت سے بنتے ہیں، حلم سے تعمیر ہوتے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس باہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بادشاہ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گھر میں آپ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، وہاں آپ کو اپنے فیملی سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرنا ہوگا۔ یو ہیو ٹو ڈیل پیشنٹلی۔ علم جس کو ہو وہی رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ تعلق باللہ جس کا اسٹرانگ ہو وہی رشتوں سے درگزر کرتا ہے۔ If your relationship with Allah is stronger, you are stronger in relationship with people۔ آپ کہیں گے اچھا یہ معاملہ ہے، چلو چھوڑو جانے دو، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ اجر دے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اصلیت کیا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ بھی کر پاؤں فیملی کے سامنے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، اس کے پاس میرا ریکارڈ ہے کہ میں ایسا ویسا نہیں ہوں۔ تو انبیاء اس طرح کے تھے۔ قال انتم شر مکانا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم برے درجے کے لوگ ہو، دل ہی دل میں کہا کہ تم برے درجے کے لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تو میرا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ آیا نمبر 18 میں ان کے والد نے بھی کچھ ایسی ہی سٹیٹمنٹ دی تھی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لائے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹا خون لگا کے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مزین کر دیا تمہارے لیے، انفسکم امرا، تمہارے نفس نے ایک کام، فصبر جمیل، سو صبر اچھا ہے، واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ اپنے والد سے کتنی ملتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کیریکٹر ایک دوسرے سے کتنے ملتے جلتے ہیں۔ They both have the same concept and the same philosophy۔ Allah is the most knowing what you describe۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں تمہارے سامنے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم ڈسکرائب کر رہے ہو، جو تم بیان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ سب کی سب آپ دوسروں کے سامنے بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ کا جان لینا کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہم پہ الزام لگانے کی؟ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کسی پہ الزام لگانے کا کیا انجام ہوتا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں ہم کیا ہیں۔ لیکن فیملیز میں بھی اس طرح سے بہت سے معاملات آتے ہیں کہ ہمیں بہت سی باتیں دل میں چھپا لینی پڑتی ہیں، اور سب کچھ بیان کر دینا یہ انبیاء کی روش نہیں ہے، اور مؤمنین کو بھی چاہیے کہ وہ انبیاء سے سیکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آیا نمبر 78، قالوا یا ایہا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، ابھی وہ یوسف علیہ السلام کی برائی کر رہے تھے اور ساتھ ہی کہنے لگے ہم آپ کو احسان کرنے والا پاتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ جو ہے وہ احسان کرنے والے ہوں، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ
آپ گھر والوں کے بارے میں اتنے بلنٹ ہوں، اور گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ آپ اچھے نہ ہوں اور باہر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ اور بنی اسرائیل یہ تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ہیں وہ، لیکن ان کی تعریف کرنے لگے کیونکہ یوسف علیہ السلام ایسے ہی تھے، اور بھائیوں کو مسئلہ تھا یوسف علیہ السلام سے۔ تو وہی الفاظ انہوں نے دہرائے جو جیل کے قیدیوں نے دہرائے تھے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ Indeed we see you as a doer of good. You're kind, you're friendly, you're hospitable. You have done good with us so far, so hopefully you'll listen to us this time too. ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ سنیے کیونکہ آپ محسنین میں سے ہیں۔ تو محسنین جو ہوتے ہیں ان کی کیا علامات ہیں کہ وہ سب کچھ کہہ نہیں دیتے، وہ اپنی فیلنگز کو چھپا لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ آیا نمبر 18 میں کیا تھی، اور یوسف علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، واللہ اعلم بما تصفون۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام باپ سے جدا ہوئے، تو جب تک وہ سب کچھ سیکھ چکے تھے جو کچھ والد ان کو سکھانا چاہتے تھے، انہوں نے سب کچھ سیکھ لیا والد سے۔ دونوں کے خیالات، دونوں کی فلسفی کتنی ملتی ہے، دونوں کے کانسیپٹ کتنے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو سیکھنا تھا والد سے وہ انہوں نے سیکھ لیا۔ تو اکثر ہم لوگ اگر بچے خراب ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی والدین نے تربیت اچھے سے نہیں کی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے والدین اچھے ہوں ان کی اولادیں بھی اچھی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، بہت کم عرصہ وہ والد کے ساتھ رہے، لیکن بہت اچھا انہوں نے سیکھا، جو بھی سیکھا والد سے بہت اچھا سیکھا، اور وہ ساری کوالٹیز کو لے کے چل رہے ہیں ابھی تک۔ اور دوسرے بھائیوں کو دیکھیں، وہ والد کے ساتھ رہتے ہیں، شادیوں کے بعد بھی، اولاد ہونے کے بعد بھی وہ والد کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سیکھ نہیں پائے، کچھ اچھی کوالٹیز والد کی ان میں منتقل نہیں ہوئیں، کیونکہ وہ خود ہی ایسے تھے۔ پھر ہم اس آیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیا کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو کہ اس کا باپ بوڑھا ہے، اس کا باپ یعنی یہ جس کو ہم ساتھ لے آئے ہیں غلطی سے، اس کا باپ بوڑھا ہے، بنیامین کا باپ، تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں، فخذ احدنا مکانہ، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ یا ایہا العزیز، اے عزیز، انہوں نے کیا کہا؟ اے عزیز۔ آپ اس کو لٹرل سینس میں دیکھیں تو العزیز یوسف علیہ السلام کا سٹیٹس تھا، بادشاہ کو العزیز کہہ کے پکارا جاتا تھا مصر میں۔ تو اگر آپ نان لٹرل سینس میں دیکھیں تو العزیز سے کیا مراد ہے؟ عزت والا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، انہیں مارنے کی، انہیں گرانے کی کوشش کی، لیکن عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سامنے والا انسان یوسف علیہ السلام ہے۔ تو کوئی کسی کو کتنا بھی گرانے کی کوشش کرے، حسد سے اس کا جو بھی حال کرے، جیسا بھی اس کے ساتھ سلوک کرے، ایک بات تو طے ہے کہ درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کسی کا سٹیٹس ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اسے گرائے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے اٹھا دیں۔ بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو مار دیں، وہ والد کے قریب نہ جائیں، ان کا سارا پیار ہمیں ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کس طرح اٹھایا، کس طرح عزت دی، کس طرح ایک معمولی سے غلام سے انہیں بادشاہ بنا دیا۔
یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہوتا ہے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ اچھے سے سب کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا، بھائی نہیں جانتے تھے کہ، لیکن یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے نا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے پاس اتھارٹی تھی، کیا کچھ ہو سکتا تھا، بہت اچھے سے بدلہ لیا جا سکتا تھا، بھائیوں کو جیل کروا دیتے، باپ کو خبر بھی نہ ہوتی کہ بھائی کہاں گئے ہیں، ان کے بیٹے کہاں گئے ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ تو ایک یہ بھی لیسن ڈرا ہوتا ہے کہ محسنین وہ ہوتے ہیں جن کو گھر والے اور باہر والے ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہماری جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان میں کتنا فرق ہوتا ہے، گھر میں ہم کس طرح سے ہوتے ہیں، باہر ہم کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں گھر والوں کے سامنے ہم جیسے بھی ہوں وہ ہمارے اپنے ہیں، جیسا سلوک بھی کریں، جو بھی ان سے کہتے رہیں یہ ہمارے اپنے ہیں اور ہم جو چاہیں کریں، لیکن باہر والے ہمیں اچھا جانیں، وہ سمجھیں یہ واقعی ایک اچھا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آیہ نمبر 79 دیکھیں گے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو رکھیں۔ انا اذا لظالمون، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پولائٹلی فرمایا کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان پایا گیا ہے، یعنی اسے چور نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا کہ بنیامین چور ہے یا جو چور ہے ہم اسے ہی رکھتے ہیں اور باقی کسی اور کو نہیں رکھ سکتے، بلکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی تدبیر ہے اور وہ اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے، تو اس کے علاوہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو جینٹلی وہ فرماتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ جس کے پاس سے ہمیں سامان ملا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، اسی کے لیے تو اتنی تدبیر کی ہے، تو ہم تم میں سے کسی اور کو کیوں رکھیں۔ انا اذا لظالمون، تو پھر تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو بھائی جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں، اور ایک دفعہ سے پھر وہ وہی سب کچھ دیکھ رہے تھے جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بچپن میں کیا تھا۔ باپ کے ساتھ جھوٹ بولا، اس وقت تو وہ جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی وہ سنسیئرلی بھائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ سے پھر ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف، یہاں پہ پھر وہ سارا سینیریو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب انہیں جھوٹ مارنے میں کتنا مزہ آ رہا تھا، اور اب ایک وقت ہے کہ جب وہ سچ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن سچویشن، حالات انہیں اجازت نہیں دیتے، اور ان کی بازی انہی پہ پلٹتی گئی ہے۔ نیکسٹ آیہ میں ہم دیکھتے ہیں، آیہ نمبر 80 ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پس جب وہ اس سے نا امید ہو گئے، یوسف علیہ السلام سے نا امید ہو گئے، تو کہ انہوں نے تو چٹا جواب دے دیا کہ ہم ظالم ہوں گے اگر ہم کسی اور کو رکھیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، جب وہ نا امید ہو گئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم الگ ہو کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی الگ ہوئے اور مشورہ کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ بھائی آپس میں کیا کہہ رہے تھے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا ہے۔
وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، پس میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ مجھے والد کی طرف سے اجازت مل جائے، اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ تعالیٰ کوئی میرا فیصلہ فرما دیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ان میں سے جو بڑا تھا اس کا نام روبیل بتایا جاتا ہے یا یہودا بتایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ والد نے پختہ عہد تم سے لے رکھا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی تم پہلے زیادتی کر چکے ہو۔ اور یہ وہی بھائی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو ان سے بچایا تھا اور کہا تھا کہ مارو نہیں انہیں، کنویں میں پھینک دو۔ تو پھر یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو ایک قافلہ لے کے مصر روانہ ہوا تھا، اور پھر وہ مصر پہنچے تھے۔ تو یہ بھائی جو روبیل ہے یہ کچھ سیانہ ہے، باقی بھائیوں میں سے تھوڑا سا عقل مند ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا والد کو منہ دکھاؤ گے جا کے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں احساس نہیں کہ یوسف کے معاملے میں بھی تم یہ سب کچھ کر چکے ہو، اور میں تو یہاں سے جانے والا نہیں یہاں تک کہ مجھے والد اجازت دے دیں کہ میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی کوئی میرا فیصلہ فرما دیں، یعنی میں یہاں پہ فوت ہو جاؤں، اور یا یہ کہ یوسف علیہ السلام کا دل نرم پڑ جائے، جو عزیز مصر ہے اس کا دل نرم پڑ جائے، اور وہ یہ مان جائے کہ ٹھیک ہے تم میں سے کوئی ایک رہ لے، تو یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیں، اللہ تعالیٰ کوئی میرے معاملے میں بہتری فرما دیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اور بھائی جو ہے یہ دیکھیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس بات کو جاننے لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی باپ سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے اب تک۔ تو والدین کی کوشش رائے گاں نہیں جاتی، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ رائے راست پہ آ جائیں تو ان کی کوششیں رائے گاں نہیں جاتیں۔ اپنے ایکشن سے، اپنے الفاظ سے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے ایکشن سے انہیں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں بچے، ان کے کیسے بنیں، ان کے بچے کیسے ہوں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کس طرح سے ڈرنے والے ہوں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے ہوں۔ تو یہ جو یہودا تھا یا روبیل تھا، اس نے کیا کہا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ فرما دیں، یا میں اپنے بھائی کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں، کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے تو میں رضامند ہوں اس معاملے میں۔ آیا نمبر 80 کمپلیٹ ہوئی۔ Inshallah, in the next episode, we will see ayah number 81 and onwards. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala help us to follow the footsteps of prophets and make us among the muhsineen. Ameen, thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.